غزہ پیس بورڈ، امن کس کا، فیصلہ کون کرے گا؟ کیا واقعی غزہ کے لیے امن کی بات ہو رہی ہے، یا یہ امن بھی وہی ہے جو بغیر مظلوم کی آواز کے لکھا جاتا ہے؟ آج ہم بات کریں گے ایک بڑے نام کی، غزہ پیس بورڈ۔ ذرا سوچیے، اس بورڈ میں غزہ ہے بھی یا نہیں؟ سیدھا اور سادہ سوال، کیا اس نام نہاد پیس بورڈ میں فلسطین کی کوئی منتخب کمیٹی شامل تھی؟ جواب ہے نہیں۔ کیا فلسطینی عوام سے پوچھا گیا؟ جواب ہے نہیں۔ کیا غزہ کی شہداء کے وارثوں کی آواز سنی گئی؟ جواب ہے نہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ امن کس کا اور فیصلہ کون کرے گا؟ یہ بورڈ، پیس بورڈ، کوئی باقاعدہ ادارہ نہیں بلکہ طاقتور ملکوں کی کمروں میں گھومنے والا ایک خیال ہے۔ وہ خیال بس غزہ ہے، نقشہ ہے، تعمیر نو کے پلان ہے، لیکن غزہ کے لوگ نہیں۔ یہ تو وہی بات ہوئی، مریض کو بتائے بغیر علاج شروع کر دیا جائے۔ اب ذرا سوچئے، اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اور ظلم پر مدد نہ کرو۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ تو سوال یہ ہے، کیا بغیر مظلوم کی مرضی کے بنایا گیا امن پلان اللہ کے نزدیک امن پسند ہوگا، امن ہو سکتا ہے؟ اسلام میں مشورہ ہے، اسلام میں عدل ہے، انصاف، اسلام میں رضامندی ہے، زبردستی نہیں۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے جس میں نہ شورا، نہ عمل ہے، نہ عدل ہے، نہ رضامندی ہے؟ تو پھر یہ کیسا امن ہے؟ اگر واقعی امن چاہتے ہو تو فلسطینیوں کو میز پر بٹھایا جاتا، ان کے زخم سنے جاتے، ان کی شرط پوچھی جاتی، لیکن یہاں تو فیصلے ہو رہے ہیں، لوگ بند کمروں میں اپنے اکٹھے لوگ طاقتور فیصلے کر رہے ہیں۔ اس میں فلسطین کے عوام تو شامل نہیں ہے، ان کا تو کوئی بندہ شامل نہیں ہے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھیں، اگر آپ کے گھر کا فیصلہ ہو کوئی اور کرے، آپ کے بچوں کے مستقبل کا نقشہ کوئی اور بنائے اور آپ سے پوچھے بھی نہیں، تو کیا آپ اسے امن کہیں گے یا نیا ظلم؟ غزہ کو پیس بورڈ نہیں چاہیے، غزہ کو انصاف، عدل چاہیے۔ اور یاد رکھیں، امن وہی ہوتا ہے جو مظلوم کی آواز سے گزر کر آئے، ورنہ وہ صرف ایک سیاسی ڈرامہ ہوتا ہے۔ اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں پاکستانی جرنلسٹ اور لوگ کیا کہتے ہیں اس امن معاہدے کے بارے میں۔ پاکستان نے باقاعدہ طور پر بورڈ آف پیس جو فلسطین میں امن کے لیے بنایا گیا ہے، ٹرمپ کی طرف سے اس میں باقاعدہ طور پر شمولیت اختیار کر لی۔ ٹرمپ کا کہنا ہے، حماس غیر مسلح نہیں ہوگی تو پھر ان کا خاتمہ کیا جائے گا، یعنی ان کو غیر مسلح کیا جائے گا۔ نیا پاکستان والے کہتے ہیں، طاہر اشرف نے حماس کے خلاف لڑنے کے فیصلے کو وسیع تر مفاد قرار دیا ہے۔ پاکستان حماس کے خلاف لڑے گا۔ صدر ٹرمپ اسرائیل کو سپورٹ کرے گا، اور بھارت امریکی صدر کی دعوت کے باوجود ابھی تک غزہ پیس بورڈ کا حصہ نہیں بنا، یہ عمران ریاض کہہ رہے ہیں۔ صابر شاکر جو جرنلسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چہرہ بے نقاب کرتا ہے، جلد یا دیر۔ اس میں انہوں نے مریم نواز شریف کا ٹویٹ شامل کیا ہے جس میں وہ عمران خان کو فتنہ اور اسرائیلی ایجنٹ کے طور پر بتا رہی تھی۔ سبی کاظمی لکھتے ہیں، ٹرمپ کی تقریر کو پاکستان چینل خطبے کی طرح اردو ترجمے کے ساتھ دکھا رہے تھے۔ ابھی انتظار کہ جب نیتن یاہو بھی پاکستانی چینل پر اب روزانہ لائیو دکھایا جا رہا ہوگا۔ صحافی عمران ریاض کہتے ہیں، اور یہ کام خطہ عرب کے باہر سے آنے والی فوجیں کریں گی۔ غزہ اسٹیبلائزیشن فورس کا نام تو سب کو یاد ہوگا، جس میں شمولیت کے لیے پاکستان نے عرضی دی رکھی تھی۔ حماس غیر مسلح نہیں ہوگی تو پھر ان کا خاتمہ کیا جائے گا، یہ انہوں نے تصویر شیئر کی ہے جو ARY نیوز پر چل رہی تھی۔ سمینا پاشا صاحبہ لکھتی ہیں، اپوزیشن میں ٹرمپ کا امن پلان غیر قانونی قبضے کو قانونی قرار دینے کی کوشش تھی، اور آج وہی شہباز شریف نے دانت نکالتے ہوئے فخریت سے ٹرمپ کی امن پلان پر دستخط کر دیے۔ منافقت کسے کہتے ہیں، یہ انہوں نے تصویر بھی شیئر کی، دونوں جو پہلے اور بعد کی تھی۔ جناب عطا تارڑ صاحب، اگر تھوڑی سی حیا باقی ہے تو شرم سے ڈوب مر جائیں، یہ احمد حسن بابا کہہ رہے ہیں عطا تارڑ صاحب کو ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والے، جو انہوں نے عمران خان کے بارے میں کہا تھا تب والی ٹویٹ، اور وہ اب ان کا جواب دے رہے ہیں ان کی ٹویٹ میں ہی۔ علی زئی جو ولاگ کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں،
امریکہ اور اسرائیل حماس اور حزب اللہ کو دہشت گرد سمجھتے ہیں اور دہشت گردوں سے اسرائیل کی حفاظت اور اسرائیل کے امن کے لیے امریکہ نے بورڈ آف پیس بنایا جس میں پاکستان بھی شامل ہے۔